فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب روح اور موت کی حقیقت، تحقیق و تالیف مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 57، ہیڈنگ ہے کون سا وقت موت کے لیے سب سے اچھا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، نمبر 1 جو رمضان کے دنوں میں مرتا ہے، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کے دن آخری حصے میں مرتا ہے، نمبر 3 اور جو شخص صدقہ دے کر مرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، جو شخص مرتے وقت سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے یا اس کا اجر کمانے کے لیے روزہ رکھے اور روزے میں مر جائے وہ جنتی ہوتا ہے، اور خدا اس کو قیامت تک کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے خدا اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، اور جب وہ میدان حشر میں آتا ہے تو اس کے بدن پر شہادت کی مہر لگی ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں مرے گا عذاب سے نجات پائے گا، اور جو شخص جمعے کے دن مرے گا دوزخ سے نجات پائے گا۔ کتاب کا حوالہ نور الصدور فی شرح قبور سیوطی۔ کاملین اور انبیاء کرام اور ان جیسوں کا جسم بھی نہیں سڑتا۔ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں نے جسم کو سڑنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو لوگ میتوں کو گھروں میں رکھتے، زمین تنگ ہو جاتی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے 3 چیزوں سے اپنے بندوں پر آسانی کرا دی۔ نمبر 1 غلے پر کیڑے مقرر کرائے، ورنہ بادشاہ اور امیر سارے کا سارا غلہ جمع کر لیتے جیسے سونا چاندی سمیٹ لیتے ہیں۔ نمبر 2 غمزدوں کے دل سے غم دور کرا دیا کرتا ہوں کہ وہ غم بھول جائیں، اگر ایسا نہ کرتا تو انسان کبھی خوش نہ ہوتا۔ نمبر 3 مرنے کے بعد بدن کو سڑنے کا حکم دیا، ورنہ کوئی دوست اپنے دوست کو دفن نہ کرتا، اس طرح آبادی بے حد بڑھ جاتی۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے روح سے زیادہ اچھی پاکیزہ چیز کوئی نہیں بنائی ہے، اس لیے روح جب تک بدن میں رہتی ہے بدن تر و تازہ رہتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، خداوند عالم نے انبیاء کرام کی لاش کو کھانا مٹی پر حرام کیا ہے۔ امیر معاویہ نے احد کے میدان میں کنواں کھدوایا، جتنی لاشیں نکلیں سب کی سب تر و تازہ تھیں۔ اتفاق سے ایک لاش کے پیر پر کڑاہڑی لگ گئی جس سے تازہ خون بہنے لگا۔ کتاب کا حوالہ بہقی و واقدمی۔ مسجد میں اذان کہنا بلا معاوضہ۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، جو شخص کسی نفع کی امید رکھے بغیر صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اذان کہتا ہے وہ مثل شہید کے ہے جو خون میں تڑپ رہا ہو، مرنے کے بعد اس کا بدن محفوظ رہے گا، یعنی اس کا بدن زمین نہ کھائے گی۔ موت کے وقت کی بہترین کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جناب رسول خدا ایک جوان صحابی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ مر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ کہا، اللہ سے بخشش کی امید رکھتا ہوں مگر اپنے گناہوں پر روتا ہوں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، موت کے وقت جس کی یہ حالت ہو، یعنی جس میں یہ دونوں خوف و امید کی کیفیتیں پائی جائیں، تو اللہ اس کی امید پوری کرے گا اور خوف سے اس کو امان دے گا۔ اس لیے انسان ایک طرف خدا کی رحمتوں بخششوں والی آیات و احادیث کا تصور کرے، اس کی رحمانیت اور رحمیت پر غور کرے، دوسری طرف اپنی ناشکریوں اور بدکاریوں کو یاد کرے۔ اس طرح اس کے اندر رجا یعنی خدا سے بخشش اور معافی کی امید بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی سزا اور ناراضگی کا خوف بھی تازہ رہتا ہے۔
ایسی حالت میں جو بندہ خدا سے ملاقات کرتا ہے خدا اس کو اپنی رحمتوں کے دامن میں لے لیتا ہے۔ موت پر کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ۔ ابن عمر نے جناب رسول خدا سے پوچھا کون مومن عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال انجام دے کر موت کا سامان تیار کرے، اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو خدا کے حکم کا مطیع بنائے رکھے اور اپنے نفس سے حساب لیتا رہے۔ احمق وہ ہے جو اپنی بری خواہشوں کی پیروی کرے اور پھر خدا سے ثواب کی آرزو بھی رکھے۔ الحدیث۔ موت کا خوف کیسے دور کیا جائے؟ نمبر 1، خدا کی رحمتوں بخششوں پر بھروسہ کر کے خدا سے امید نجات و معافی رکھی جائے۔ نمبر 2، خدا سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا مومن کا تحفہ موت ہے اور موت اس کے واسطے خوشبودار پھول ہے، یعنی راحت بخش ہے۔ اس حدیث کو خوب ذہن نشین کر کیجیے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت۔ نیز فرمایا اے ابو ذر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قبر اس کے لیے امن کی جگہ ہے اور جنت اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ اے ابو ذر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے کیونکہ وہ حرام لذتوں میں کھویا رہتا ہے، قبر اس کے لیے عذاب کی جگہ ہے اور جہنم اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ الحدیث۔ 3 چیزیں مبارک ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا تم لوگ 3 چیزوں کو برا جانتے ہو جبکہ وہ مبارک ہے۔ نمبر 1، فقر اس لیے اچھا ہے کہ انسان عاجز منکسر بنا رہتا ہے، کبھی تکبر نہیں کرتا۔ نمبر 2، موت کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ خدا سے ملاقات کروں جو میرا پالنے والا مالک ہے۔ نمبر 3، بیماریوں کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ ان احادیث کو یاد رکھنے سے انسان کے دل سے موت کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ الحدیث۔ موت کی تعریف خداوند عالم کی زبانی صرف 2 لفظوں میں۔ یاد رہے کہ موت دنیا ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ خداوند عالم نے موت کی تعریف 2 لفظوں میں فرمائی ہے، لقائے ربا، اپنے پالنے والے اور مالک سے ملاقات، یعنی کسی دشمن سے ملاقات نہیں بلکہ اپنے ہی پالنے والے مالک سے ملاقات، ایسا مالک جو الرحم الراحمین ہے، یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ موت کی حقیقت۔ حضرت امام حسن نے فرمایا موت مومن کے لیے لذیذ ترین چیز ہے۔ قرآن میں مومن کی موت کی کیفیت۔ قرآن نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبضے میں لیتے ہیں جب وہ گناہ، شرک، کفر، نفاق سے پاک ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جو نیک کام تم کیا کرتے تھے اس کے صلے میں جنت کے گھنے باغ میں داخل ہو جاؤ۔ القرآن سورہ نحل آیت نمبر 23۔ یعنی ایسے مومن بھی ہوتے ہیں جن کے گناہوں کی سزا ابھی باقی ہوتی ہے، اگر ان کو موت کی تکلیف کے ذریعے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مومن کی روح آسانی سے نکلے، کبھی کبھی موت کی تکلیف کی وجہ سے مومن گناہوں سے پاک ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ کفار اور سخت گناہ گاروں کی تکلیف۔ موت کی تکلیف۔ مگر کفار اور سخت گناہ گار لوگوں کی روح سخت تکلیف سے نکلتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ان کے بدن کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے یا چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ فرشتے اس کو مضبوطی سے جکڑے رہتے ہیں، اس لیے تڑپ بھی نہیں پاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا تو جب فرشتے اس کی جان نکالیں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھ پر مارتے جائیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ مومن پر موت کے وقت سختی ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کا قبض ہونا کافر کے لیے پہلی بدبختی ہے، چاہے آسانی سے ہی روح نکلے۔ آسانی سے کبھی اس لیے نکلتی کہ اس کی کچھ آخری نیکیوں کا ثواب دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ جب اس کی خدا سے ملاقات ہو تو اس کے پاس کوئی نیکی موجود نہ ہو۔ مگر مومن کے لیے موت نعمت ہے، چاہے جان نکلنے میں کچھ سختی کیوں نہ ہو۔ مومن پر آخری سختی اس کے آخری چند گناہوں کے کفارے کے لیے ہوتی ہے تاکہ جب وہ خداوند عالم سے ملاقات کرے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ موت تکلیف دہ کیسے بن جاتی ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ دنیا کی خوشیاں بھی غم لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ہم تبسم میں نہاں اشک رواں دیکھتے ہیں، پھر دنیا بڑی بے وفا ہے، پھر دنیا بڑی بے وفا ہے۔ جن لوگوں سے نیکی کرو وہی دشمن اور حاسد بن کر بری طرح تنگ کرتے ہیں۔ کھا کر جو تیر دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اب اسی لیے فارسی شاعر نے کہا
ترجمہ ہے، اپنا دل دنیا کی بے وفا دلہن کے ساتھ نہ باندھی. یہ ایسی بے وفا عورت ہے کہ ایک رات بھی کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہتی، یعنی بہت جلد منہ پھیر لیتی ہے. دنیا والوں کا یہی دستور رہا ہے، اس لیے جو لوگ خدا کی اصل نعمتوں سے غافل ہوتے ہیں صرف وہی دنیا کی زندگی پر مٹے رہتے ہیں. خدا بند عالم نے فرمایا، کفار دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس سے مطمئن ہو گئے. القرآن اقبال نے کہا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. جناب رسول خدا نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. الحدیث. اس لیے دنیا سے دل کو ہٹائے رکھنا چاہیے، اس کو عارضی، بے وفا، کم حقیقت سمجھتے رہنا چاہیے. یہی اس کی حقیقت بھی ہے. اس طرح انسان طمع، حسد، دشمنی، غیبت، تہمت، جھگڑوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. عرفہ نے لکھا، دنیا آئے مگر جیب میں، دل صرف اللہ اور اللہ والوں سے محبت کے لیے وقف. احیاء العلوم. نمبر 2، دوسرے یہ کہ ہمیں خدا کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ خدا ہمارا پالنے والا، مالک اور ترقی دینے والا ہے. اس کی ہر تدبیر میں ہمارا فائدہ مضمر ہے. اس طرح اپنے دل و دماغ کو خدا پر بھروسہ کرنے کا عادی بناؤ. اب اگر خدا ہی یہ چاہتے ہے کہ میں اس دنیا سے روانہ ہو جاؤں تو ضرور اس میں میرا فائدہ ہے. یوں سمجھو کہ خدا اب یہ چاہتا ہے کہ میں دار امتحان سے دار جزا میں چلا جاؤں، ادنا سے اعلیٰ درجات میں داخل ہو جاؤں، دارالغرور یعنی دھوکے کے گھر سے دارالسرور میں قیام کروں، دنیا کے مصائب و آلام سے نجات پاؤں. اس طرح اپنے اصلی دوستوں یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین اور خاص کر محمد و آل محمد سے ملاقات کروں. اب اگر موت نہ آئے تو بھی خدا سے اس لیے راضی رہو کہ خدا مجھے آخرت کا سامان جمع کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا اور موقع عطا فرما رہا ہے. اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کو معاف کراؤ اور نیک اعمال کا ذخیرہ بڑھا کر اپنے درجات کے بلند ہونے کا بندوبست کرو. موت کے وقت کی کیفیت. حضرت علی علیہ السلام کی زبانی. موت کے وقت انسان سب سے پہلے اس مال و دولت کو یاد کرتا ہے جو اس نے جمع کر رکھی تھی، جس کی طلب کرنے میں ہر وقت لگا رہتا تھا. مشتبہ تو کیا حرام مال لینے میں بھی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا. اس کو محسوس ہوتا کہ اب وہ دولت اس سے الگ ہو رہی ہے، اس کا مال اب اس کے وارثوں میں بٹے گا، اب وہی اسے فائدہ اٹھائیں گے. اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ مال کمانے اور جمع کرنے کی تکلیف غیروں کے لیے اٹھائی تھی. موت کے وقت کے لیے فرمایا، ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، پس اب تیری نظر بہت تیز ہو گئی. سورہ قاف. جناب رسول خدا نے فرمایا، موت کے وقت ہر مومن اپنے سرانے نورانی چمکدار مثالی جسم دیکھتا ہے. جناب رسول خدا سے ملاقات کرتا ہے، ائمہ اطہار کو سامنے دیکھتا ہے. یہ ملاقات مومن کے لیے نعمت ہے مگر کافر کے لیے عذاب ہوتی ہے. ایک شخص مر رہا تھا، اس وقت امام رضا اس کے سرانے تشریف لائے. کہنے لگا، مولا جناب رسول خدا، مولا علی، فاطمہ، امام حسن اور حسین تشریف لا چکے ہیں، آپ کے والد بھی تشریف فرمائے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق بھی موجود ہیں، لیجیے آپ کی صورت نور یہ بھی تشریف لے آئی. بہار الانوار جلد نمبر 3. اسی وقت شیطان بھی اپنے مددگاروں کے ساتھ آ دھمکتا ہے اور مرنے والوں کو خدا، رسول، آخرت، جنت، جہنم کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ مرنے والے کا ایمان چھن جائے تاکہ وہ کافر مرے. جناب رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، میری امت میں 3 قسم کے لوگوں کی روح اس طرح نکلتی کہ ملک الموت اپنے ساتھ آگ کا گرز لاتا ہے جس سے اس کی روح نکالتا ہے. نمبر 1 ظالم حاکم، نمبر 2 یتیموں کا مال غصب کرنے والا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینے والا. بعض لوگ مرتے وقت اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مرنے والے کے پاس حائضہ عورت کو قریب نہ آنا چاہیے کیونکہ ملائکہ اس سے نفرت کرتے ہیں. وہ اعمال جن کی وجہ سے موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ خدا اس کو موت کی تکلیفوں سے بچائے، اس کو چاہیے کہ نمبر ایک اپنے رشتہ داروں پر رحم کرے، خاص کر والدین کی خدمت اور اطاعت کرے، ایسا آدمی کبھی مفلس بھی نہ ہوگا. نمبر 2 موت کی تکلیف کے وقت کچھ کلمات پڑھے،
یعنی اے وہ ناقص اور کم عمل کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور بے شمار گناہوں کو یک قلم معاف کر دیا کرتا ہے، مجھے میرے کم و ناقص اعمال کو آسانی سے قبول فرما لے اور میرے بے شمار گناہ معاف فرما دے، کیونکہ تو بڑا معاف کرنے والا، اپنی رحمتوں میں ڈھک لینے والا مہربان ہے۔ جس وقت جناب رسول خدا نے ایک مرتے ہوئے نوجوان کو یہ کلمات پڑھوائے، پھر پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا وہ کالے منہ والا آدمی جو پہلے نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو گیا اور ایک نورانی شکل میرے پاس موجود ہے۔ پھر اسی حال میں نے وفات پائی۔ نمبر 3، سردیوں گرمیوں میں بے لباس مومنین کو لباس پہنانا۔ اس عمل کے کرنے والے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کا خدا پر یہ حق ہے کہ اسے لباس سے جنت عطا فرمائے، موت کی سختی سے بچائے اور قبر کو وسیع کر دے۔ نمبر 4، مومنین کو میٹھی چیزیں کھلانے والے سے بھی موت کی سختی ہٹا لی جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے نا، 5 چاہیے تھا لیکن اس میں 6، نمبر 6 ہی پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ ماہ رجب کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے بھی انسان موت کی تکلیفوں اور اس کے بعد کے خوف سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ خاص کر 24 رجب کے دن کا روزہ رکھنے والے کے پاس ملک الموت پاکیزہ لباس خوش شکل میں آتا ہے، شراب طہور پلاتا ہے، جس کی وجہ سے موت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، جو شخص 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اے تمام سننے والوں سے زیادہ سننے والے، تمام دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے اور بہت جلد حساب لینے والے، اے تمام حاکموں پر حکومت کرنے والے، مجھ پر رحم فرما۔ اول و آخر درود۔ نمبر 8، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص نفل نمازوں میں سورہ زلزلال پڑھتا ہے اس کو خدا زلزلے، بجلی، زمینی آسمانی آفتوں سے بھی بچاتا ہے اور مرتے وقت ایک مہربان فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے جو ملک الموت سے کہتا ہے کہ یہ خدا کا ولی دوست ہے، اس کے ساتھ مہربانی کرو کیونکہ یہ اکثر مجھے پڑھا کرتا تھا۔ منازل آخرت، شیخ عباس قمی، کتاب کا حوالہ تھا۔ صفحہ نمبر 69، موت کی تکلیفوں سے بچنے کا طریقہ۔ نمبر 1، جو شخص چاہتا ہے کہ موت کے وقت شیطان کے بہکانے سے حق سے نہ ہٹے، اس کو چاہیے کہ شیطان کتنی شک دل میں ڈالے اس کی نہ سنے، مگر اس کے لیے ضروری کہ اصول دین کو خوب اچھی طرح سمجھ کر مانے اور سچے دل سے ان پر یقین کرے رکھے، پھر خدا سے دعا کرے کہ مالک جو تمام رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، اب میں اپنا یہ یقین تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ میرا وہ یقین ہے جس کی وجہ سے میں تیرے دین پر قائم رہوں، اب تو اس کی خود حفاظت کرنے والا ہے، تو نے ہمیں یہ حکم دیا کہ امانتوں کی حفاظت کرو، اس لیے اس یقین کو مجھے اس وقت لوٹا دینا جب میری موت کا وقت آ پہنچے۔ نمبر 2، دعائے عدلیہ کو سمجھ کر پڑھنا۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ خدایا میں اس بات پر دل سے راضی رہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب پالنے والا مالک ہے اور محمد میرے لیے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، حضرت علی علیہ السلام میرے ولی، آقا، سرپرست اور دوست ہیں، امام حسن، امام حسین، امام علی ابن الحسین، امام محمد ابن علی، امام جعفر ابن محمد، امام مصیب ابن جعفر، امام علی ابن موسیٰ رضا، امام محمد ابن علی تقی، امام علی ابن محمد نقی، امام حسن عسکری، علی عسکری اور حجت ابن الحسن المہدی، ان سب پر خدا کی خاص رحمتیں ہوں، یہ میرے امام ہیں، اے اللہ میں ان کی امامت پر راضی ہوں، اس لیے اب ان کو بھی مجھ سے راضی کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4، پابندی وقت سے نماز پڑھنے والے کو ملک الموت خود کلمہ شہادت کی تعلیم دیتے ہیں اور ابلیس کو اس سے بھگا دیتے ہیں۔ نمبر 5، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ نیک اعمال پر ہو تو خدا کو سب سے بلند و برتر سمجھو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو، اس کے حلم سے فائدہ اٹھا کر دھوکہ نہ کھاؤ، متکبر نہ ہو جاؤ، ہر شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، وہ بھی سچی نیت سے اور دل و جان سے، اگر کسی کو
ہم سے محبت کرتے دیکھو اور ہمارا ذکر کرتے دیکھو تو اس کی عزت کرو، چاہے وہ ہماری محبت پر سچا نہ ہو، مگر تمہارا اس کی عزت کرنا وہ بھی سچے دل سے تم کو فائدہ دے گا۔ نمبر 6، یہ دعا کثرت سے پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ مالک ہمارے دلوں کو ہدایت پانے کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دیں، ہم کو اپنے پاس سے اپنی رحمتیں عطا فرما، کیونکہ تو یقیناً بڑا عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 7، ہر نماز کے بعد پابندی سے تسبیح فاطمۃ الزہرا کا پڑھنا۔ نمبر 8، سرخ عقیق کی انگوٹھی پہننا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی اللہ لکھا ہو۔ نمبر 9، ہر جمعہ سورہ مومنون پڑھنا۔ نمبر 10، نماز صبح اور نماز مغرب کے بعد 7 دفعہ اس دعا کا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، کوئی طاقت قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے جو بلند اور عظیم ہے۔ چغلیاں کھانے، حسد کرنے اور لوگوں پر اعتراض کرنے سے بچے اور شراب کبھی نہ پیے۔ نمبر 11، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ طبیب نے مجھے نبیند جو کی شراب پینے کی دوا تجویز کی، امام نے فرمایا میں تجھے اس کا ایک قطرہ پینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس کے پینے سے اس وقت سخت پشیمان ہوگا جب روح گلے تک پہنچے گی۔ یہ بات امام نے 3 مرتبہ فرمائی۔ نمبر 12، زکوٰۃ نہ ادا کرنا بھی موت کی سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے منازل آخرت، شیخ عباس قمی۔ قبر کی حالت، مرنے کے بعد روح بدن کے اوپر ٹھہری رہتی ہے، پھر مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو نیچے لے جاتے ہیں۔ مومن کہتا رہتا ہے کہ میرا جنازہ جلد منزل تک پہنچاؤ۔ جب غسل دیا جاتا ہے، مومن کی روح دیکھتی ہے غسال کے ہاتھوں سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے نرمی کے ساتھ غسل دیا جائے۔ روح لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے۔ دفن کے بعد روح کا تعلق جسم سے پھر قائم ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے نیک اعمال کے سوا اس کا کوئی ساتھی نہیں رہتا۔ عزیزوں کو واپس جاتا دیکھ کر روح افسوس کرتی ہے۔ دبا کے قبر میں سب چلے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ قبر میں مومن کو سب سے پہلی خوشخبری یہ سنائی جاتی ہے کہ تیری میت کے ساتھ چلنے والوں کو بخش دیا گیا ہے۔ میت کے لیے قبر کی پہلی رات سخت ہوتی ہے، اس لیے پہلی رات خاص طور پر میت کے لیے صدقہ دیا جائے۔ اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جائے۔ اول رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر، پھر دعا کرے کہ خدایا اس نماز کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ خداوند عالم اس نماز کی وجہ سے مردے کے پاس 1000 ملائکہ بھیجتا ہے جو لباس جنت لاتے ہیں، قبر کو وسیع کر دیتے ہیں اور نماز پڑھنے والے کو بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 40 درجے بلند کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ پہلی رکعت میں حمد کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھے اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے۔ وحشت قبر سے بچنے کا طریقہ، نمبر 1، روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، وحشت قبر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بیماروں کی عیادت و خدمت کرنا۔ نمبر 3، ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے موت کے وقت مایوسی، قبر میں خوف اور وحشت اور محشر کا غم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ علی کی محبت بھی وحشت قبر کو دور کرتی ہے۔ نمبر 4، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، یعنی دل سے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا عذاب قبر کو دور کرتا ہے۔ منازل آخرت، شیخ عباس قمی۔ عذاب قبر اور فشار قبر سے بچنے کا طریقہ، نمبر 1، پیشاب اور دوسری نجاستوں سے بچنا۔ نمبر 2، کسی کی غیبت یا اعتراض نہ کرنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں، بیویوں، بچوں پر رحم کرنا۔ نمبر 4، جہاد کرنا۔ نمبر 5، بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی نہ کرنا۔ غریبوں بے کسوں کی امداد کرنا۔ نمبر 7، حاجت مندوں کی حد المقدور حاجت روائی کرنا۔ نمبر 8، نماز تہجد پڑھنا جس میں 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 9، سوتے وقت سورہ الحاقم التکاثر پڑھنا۔ نمبر 10، ماہ رجب میں 4 شعبان سے 8 روزے رکھنا۔
نمبر 11، رات کو خاص کر شب جمعہ کو سورہ ملک سمجھ کر پڑھنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 12، شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھنا، حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزلہ پڑھنا، قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 13، امام حسین علیہ السلام کے روضہ کربلا کی خاک کفن میں رکھنا۔ نمبر 14، امام صادق سے روایت ہے کہ جس کی میت پر 40 مومنین یہ کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم الخیر، اے اللہ ہم اس کے بارے میں سوائے خیر یا اچھائی کے کچھ نہیں جانتے، خدا اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ منازل آخرت شیخ عباس قمی۔ نمبر 15، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مومن قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اس کے سر پر سایہ کرتا ہے، صبر اس کے بہت قریب ہوتا ہے، منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں تو اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 16، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو 6 صورتیں اس کی قبر میں داخل ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ نورانی، پاکیزہ اور معطر ہوتی ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو اس کو روکتی ہیں۔ جب مردہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور آل محمد کی محبت ہیں۔ نمبر 17، 23 رمضان کو رات بھر جاگ کر 100 رکعت نماز پڑھنا منکر نکیر کے خوف کو دور کرتا ہے اور قبر کو منور کر دیتا ہے، بروایت امام محمد باقر علیہ السلام۔ نمبر 18، امام رضا کی مشہد پر جا کر زیارت کرنا بھی عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے منازل آخرت شیخ عباس قمی۔ عالم برزخ۔ عالم برزخ میں انسان کو اس کے جسم جیسا ایک لطیف بدن ملتا ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے، ہماری صورت سے مشابہ ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں یہ جسم اور روح مل کر خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا دار و مدار ہمارے ایمان و عمل پر ہوتا ہے۔ قبر والے اپنے ظاہروں کے دیکھتے ہیں گویا ارواح آیت علمی رکھتی ہیں۔ کاملین کی موت کی کیفیت۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ کی بیماری بے حد بڑھ گئی تو آنکھیں کھولیں اور اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر فرمایا السلام علیکہ یا جبریل، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر دعا کی مالک اے میرے اللہ مجھے اپنے پیغمبر کے ساتھ محشور فرما، خدایا مجھے اپنی بہشت اور اپنے جوار میں رہنے کی جگہ عطا فرما۔ پھر فرمایا اب خدا کے فرشتے اور جبرائیل میرے سامنے موجود ہیں، میرے بابا بھی موجود ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جلدی آؤ کیونکہ یہاں ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھ سے فرمایا ابن جبرائیل مجھے سلام کرنے آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب آپ جنت میں اپنے والد ماجد سے ملاقات کریں گی۔ پھر فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر مجھ سے فرمایا ابن اب میکائیل اتریں اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لائیں گے مجھے وہاں لے آؤ۔ یہ سن کر اسماء بنت امیس کافور لے آئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اٹھ کر غسل فرمایا، وضو کیا اور اسماء سے فرمایا کہ نماز کے کپڑے لے آؤ اور خوشبو بھی ساتھ لانا۔ پھر آپ نے نماز والے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اپنی جائے نماز پر قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ پھر فرمایا اسماء اب میں آرام کر رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں، فوراً علی کو مطلع کرنا۔ کتاب کا حوالہ ہے التوحید۔ احوال واقعی۔ انسان کی خود شعوری یعنی روح حسن حقیقی سے ملنا چاہتی ہے، یہی حسن و کمال کی طلب اس کو خدا کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے کہ تمام حسن و کمال کا سرچشمہ خداوند عالم کی ذات ہے، مگر دنیا میں غفلت، جہالت، طمع اور تکبر اور دنیا کی بے حد محبت کی وجہ سے انسان کی خود شعوری کو اپنے محبوب حقیقی یعنی خدا سے جدائی کا احساس نہیں ہوتا۔ حسن حقیقی سے فراق کے عالم میں بھی انسان کی خود شعوری دنیا میں خود کو غلط اور ناقص نصب العیون مقاصد اور آورشوں سے تسلی دیتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ان غلط چیزوں، مال، اولاد، حکومت وغیرہ کو ہی محبوب حقیقی سمجھ بیٹھتی ہے۔ جب تک اس کو مال، اولاد، حکومت،
عزت لذت مادی میں ترقی ملتی رہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ محبوب حقیقی کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے دنیا میں اس کی دوزخ جنت معلوم ہوتی ہے۔ شیطان کا تزیین اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو مال، اولاد، اقتدار، زر، زمین، زن کو اس قدر خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے کہ انسان انہی پر مر مٹتا ہے، انہی کو زندگی کا آدرش اور حاصل بنا لیتا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ اقبال کے اشعار ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھائے۔ القرآن۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 5 کا آغاز موت کے وقت کی کیفیت سے کریں گے۔